کی 4 بیٹیاں تھی، سر پہ قرآن رکھے صحن بیت اللہ میں آئے. مجھے بتاؤ نبی کی 4 بیٹیاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں. چلو میرے ساتھ علمی بحث کرو، بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بے شک آپ داد نہ دیجئے گا، آپ میرا پہلا چانس تھا، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کے سنا. اب بے شک چپ رہیے گا لیکن گفتگو سمجھے گا ضرور. جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت مولوی سے پوچھو عمر مبارک کتنی تھی. شیعہ سنی تمام نے لکھا 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی ہوئی. اس وقت سن مبارک عمر مبارک ہمارے اور آپ کے رسول کی 25 سال تھی. 25 سال کی عمر میں شادی، 29 سال کی عمر تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. یہ شیعوں نے بھی لکھا، سنی سیرت نگاروں نے بھی لکھا. پہلا بیٹا ہوا شادی کے 4 سال بعد، عمر مبارک تھی 29 سال. بیٹے کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم. ایک ایک لفظ جہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے مجھے روک لیجئے گا، میں پھر واپس آؤں گا، سمجھیے گا ضرور. 25 سال کی عمر میں شادی، ہم بھی قائل. 29 سال کی عمر میں بیٹا، ہم بھی قائل. اب جس نے لکھی 4 بیٹیاں، اب اس نے لکھا کہ اعلان نبوت سے ابن خلدون سے شبلی نعمانی، شبلی نعمانی سے لے کر ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ بشد، نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا. یہ اب سنی طریق ہے. عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی، جس کے ساتھ نکاح کیا. جب بچے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب نبی کی بیٹی اور مشرک کے گھر، وہ کہتے بیٹا کیونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، اس لیے 40 سال سے پہلے شادیاں کر دی تھی. بڑا برا پھنس گیا مولوی. 25 سال کی عمر میں شادی، میرا مجمع میرا ساتھ دے. 40 سال کی عمر میں نبی. انہوں نے کہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، اگر محنت ہو تو پھر بولنا چاہیے. 15 سال. 4 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکال دو، 11 سال. 5 سال انہوں نے خود لکھا 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکالو، 6. کس بغیرت مذہب ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی؟ کس مذہب میں ہے؟ عمریں پوری کرو. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عمریں پوری کرو. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بس ختم ہو گئی گفتگو. جہن دیا 4 نبی دیا، جہن دیا 4 نبی دیا، وچ مبالے ایک کیوں آئیے؟ ہاتھ چلی لال کلندر. جہن دیاں 4 نبی دیاں، وچ مبالے ایک کیوں آئیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر یہ شعر جو ہے جملے کی حد تک تو ایک ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آؤ چلتے ہیں آج اہل تشیع حضرات کی کتابوں کی طرف، اور اہل تشیع حضرات کی کتابیں پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں گی جو ہے عوام، اور ہم بتائیں گے کہ اہل تشیع کتابوں میں کیا ہے. شیعہ کا جو میں نے پہلے بھی ایک عرض کی تھی، شیعہ عوام الناس بھائیوں سے، عوام الناس جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، علماء سے ہماری جو ہے علمی اختلاف ہے. جو شیعہ عوام الناس بھائی ہیں ان سے ہم کہیں گے، عرض گزار ہوں ان کی برگاہ میں، کہ شیعہ کتب کے اندر عقیدے کچھ اور ہیں، اور جبکہ شیعہ کتابوں کے اندر عقیدہ کچھ اور ہے. سب سے پہلی بات کہ جے ہند دیاں 4 نبی دیاں، وچ مبالے ہک کیوں آئیے. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ کی کتابوں سے میں نے پڑھا کہ جو اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو دوسری بہنیں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، وہ جو ہے یہ مبالے کی وقت سے پہلے انتقال فرما چکی تھی. 7 ہجری سے 8 ہجری
بلکہ 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور 9 ہجری سے پہلے پہلے تمام بنات رسول 3 حضور کی جو بیٹیاں تھیں وہ انتقال کر گئی تھیں. یہ میں کتب التشیع سے پڑھا ہے میں نے. آج چلتے ہیں آگے کچھ اور چیزوں کی. میں ساری انشاءاللہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی یہ ٹائم دیکھو جی حضور کی جو ہے نکاح کب ہوا، اور بعثت نبوت سے پہلے پہلے اور بعد کا ٹائم جو ہے وہ نکالو تو 6 جو ہے نا سال بجتے ہیں، اور 6 سالوں میں بیٹیاں جوان بھی ہو گئیں، پیدا بھی ہو گئیں، ان کے نکاح بھی ہو گئے، طلاقیں بھی ہو گئیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آؤ آج التشیع کتابیں دیکھیں گے. میں اہل سنت سے مخاطب بھی نہیں ہوں، کتابیں بھی التشیع کی، باتیں بھی التشیع کی، اور عرض گزار بھی التشیع سے ہوں. آؤ جی سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک بات رکھتا ہوں کہ قرآن کریم میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا. میں کیونکہ میرا اصول یہ ہے سب سے پہلے اللہ کا قرآن، پھر جو ہے اس کے بعد اگلی بات ہوگی. سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے اندر آیت نمبر 59 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. یہاں لفظ کا جو استعمال ہے قرآن کریم کا جو اسلوب اور انداز بیان ہے، یہاں ہونا یہ چاہیے تھا جو کہ ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ لفظ بنات استعمال ہوا، اور یہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے. لفظ بنات جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا، یہ عربی قاعدہ ہے. اب آپ غور کریں، لفظ یہاں پر آنا چاہیے تھا بنتن، کہ ایک بیٹی، اور اے نبی آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں اور اپنی بیٹی سے کہہ دیں. ہونا یہ چاہیے تھا کیونکہ بیٹی ایک ہے اگر، تو ایک کا جو صیغہ واحد کا ہونا چاہیے تھا. صیغہ استعمال ہوا کس کا؟ بنات، جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اچھا یہاں حکم یہ ہوا کہ اپنی بیویوں سے اور اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دیں. اے اللہ جب بیٹی ہے ہی ایک تو صیغہ جمع کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا مطلب ہے رب تعالی کا علم میں یہ بات ہے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، اور فرمایا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں کہ کیا کریں، جب باہر نکلا کریں تو اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر کر لیا کریں. یہ قرآن کریم کی میں نے سب سے پہلے نص پیش کی آپ کی سمجھ. دوسری بات اس موضوع پر، یہ جو بنات رسول شیعہ ذات کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہے حضور کی، اور اہل سنت کہتے ہیں 4 ہیں، اس پر شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہی نہیں تھا. آپ شیعہ کتب کو پڑھیں، آپ اہل سنت کے کتب کو پڑھیں. یہ سب سے پہلے اختلاف 14ویں صدی میں ایک شیعہ مصنف علی بن احمد ابو القاسم الکوفی، جس نے کتاب لکھی استغاثہ، اس کے اندر عقلی دلیلوں کی بنیاد پر یہ پیش کیا کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھیں. اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ اس کتاب کا رد کیا شیعہ عالم نے. تنقیح المقال، اس کے اندر شیعہ عالم نے یہ رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کذاب تھا اور اس نے بنات رسول پر جھوٹ باندھا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی تھی، اس نے جو ہے جھوٹ باندھا ہے، اور اس کی رد میں التشیع علماء نے کتابیں لکھی ہیں. پھر کچھ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے التشیع علماء کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان سے یہ فتویٰ پوچھا کیا حضور کی ایک بیٹی تھی؟ تو اس شیعہ عالم نے آگے سے وہی آیت پیش کی جو میں نے پیش کی. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ سارے سکین اور حوالے جات دے دوں گا کہ آگے فتاوے کے اندر یہ پیش کیا گیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دے. تو اس مراد یہ ہے جمع کا صیغہ ہے، حضور کی بیٹی ایک نہیں، قرآن کی نص سے ثابت ہے زیادہ ہے. اب اس کا تذکرہ میں آج شیعہ ہوں، میں آج جو بات کر رہا ہوں میں شیعہ ہوں کی بات کر رہا ہوں.
محمد یعقوب صاحب کی جو ہے نا اس پہ. اب دیکھیں آپ اس میں لفظ اصول افرول کافی کے اندر لفظ دیکھیں, کہتے ہیں کالا ما رقیتا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں کہا کہ ذکر کر رہے ہیں حضرت رقیہ علیہ السلام کی وفات کا. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت رقیہ اسلام اللہ علیہ, حضرت حضور کی بیٹی, آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں, شیعہ عالم اور شیعہ کی معتبر کتاب کہتی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا جب انتقال ہوا. اب تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ انتقال رقیہ کا ہو رہا ہے, تو ساتھ میں یہ لفظ استعمال کیے بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی. اب یہ نہیں معلوم ہو گیا کہ حضور کی بیٹی تھیں تو تب بھی بنات رسول لکھا. حوالہ اس کا میں نے آپ کو سامنے واضح لگا دیا, ایک دو طرف سے لگا دیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اصول جو ہے اس کا کافی اور فروع کافی کی میں نے معتبر حوالے آپ سامنے رکھے. اب ایک درود شریف جو رمضان کے اندر تلقین کر رہے ہیں,
شیعوں کے یہاں معتبر علامہ خراسانی کی معتبر کتاب, اس کے اندر واضح لفظوں میں موجود ہے. حضرت ختیجہ کے بطن سے حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم اور اما جو ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے. یہ میں تشریح کی راہ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا خطبہ حضرت عثمان غنی کو مخاطب کر کہتے ہیں, جب خط لکھا نا عثمان غنی کو, تو حضرت علی فرماتے ہیں اے عثمان, تمہیں جو ہے نا اعزاز حاصل ہے وہ سب سے بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ تم وہ داماد ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم جیسا اور داماد کوئی نہیں ہے. عثمان کا نکاح حضرت رقیہ سے اور ام کلثوم سے ہوا تھا. عثمان داماد ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے حضرت علی داماد ہیں. لیکن حضرت علی کا مرتبہ اس لیے اعلیٰ ہے کیونکہ وہ ان کا نکاح سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کیونکہ فاطمہ کا مقام اعلیٰ ہے, اس لیے داماد میں حضرت علی کا مقام اعلیٰ ہے. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بھی داماد ہے حضور کے. یہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, دکھا بھی رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. ذبح اعظم کتاب کا نام علامہ رزوق نے لکھا. اس کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین سب سے افضل اس لیے ہیں, افضل ہیں کہ ان کی خالہ پر, ان کے ماموں پر کے اعتبار سے لوگوں میں افضل ہیں. کیسے؟ فرمایا ان کی خالہ کون؟ اما فاطمہ کی جو بہنیں ہیں وہ ان کی خالہ ٹھہری نا, ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں. آگے لکھتے ہیں اور آپ کے ماموں تو قاسم, عبداللہ اور ابراہیم ہیں. امام حسین کی افضلیت کی ایک ترک بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کے ماموں کون ہیں؟ قاسم, عبداللہ اور ابراہیم, اور آپ کی خالہ ہیں زینب, رقیہ اور ام کلثوم. اب آپ مجھے بتائیں اس کی تفصیل, اگر پوری تحریرات پڑھوں تو ٹائم تھوڑا ہے, دکھا دوں گا آپ خود پڑھ لیں. آپ اس پر